آزادی کا مطلب اکثریت کا اقلیت کا خیال نہ رکھنا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا ہرگز نہیں ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا جانبدارانہ رویہ آزادی کے منافی ہے۔ دبے کچلے لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور ننگوں کو جسم پوشی کے لیے کپڑے فراہم کرنا ہی حقیقی آزادی ہے۔ سنیے ممتاز صحافی احمد ابراہیم علوی کے بے لاگ تاثرات۔ ہندوستان میں جشن آزادی کو مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے اور مختلف طبقات میں، مختلف ممالک میں، مختلف اضلاع میں، ریاستوں میں تقاریب ہوتی ہیں، لیکن اگر ایمانداری سے، سچائی سے دیکھا جائے تو جیسے روایتی کارروائی ہوتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے اور اس سے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی ہے کیا، کیونکہ افسوسناک امر یہ ہے کہ آزادی کے غلط معنی سمجھے گئے۔ آج ہم ہر غلط کام کرنے کی اجازت آزادی سمجھتے ہیں۔ آزادی جو ہے وہ اس حد تک کامیاب ہے، اس حد تک مفید ہے جس حد تک دوسرے کی آزادی کا خیال رکھا جائے۔ ہم 1947 میں ہم کو آزادی مل گئی، تو آزادی اس لیے نہیں ملی کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حاوی ہو جائے گا یا اکثریت غالب ہو جائے گی اقلیت پر، یا اقلیت مانگیں کرتی رہے گی، مطالبات کرتی رہے گی، یا سماج کی اور طبقات جو ہیں ان کو محروم کر دیا جائے گا یا ان کی طرف غور ہی نہیں کیا جائے گا، ان کی مطالبات کو، ان کے مسائل کو سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ آزادی کا مقصد ہمارا کبھی تھا۔ جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا وہ بہت عظیم لوگ تھے۔ ان کے سامنے بہت ہی واضح یہ بات تھی کہ ان کو قوموں کی ترقی اور خوشحالی سے دلچسپی تھی۔ وہ ایسی قوم کی تمنا کرتے تھے، ایسی قوم کو بنانا چاہتے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو اور ایک دوسرے کو احساس ہو کہ ہماری آزادی کی سرحد وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی آزادی سربراہ شروع ہوتی ہے۔ یہ چیز بنانی، ہم کو سڑک پہ چلنے کی اجازت ہے، پوری آزادی، لیکن اس طرح چلنے کی اجازت نہیں کہ ہم بھی سڑک پہ چلیں، ہم سب آزاد ہیں، نہیں۔ اگر ہم ایسے چلیں گے تو سماج میں بدنظمی عام ہو جائے گی اور وہ انسانی سماج جس کی ہم تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا۔ آزادی، یہ آزادی کہ ہم بلا ضرورت، بلا سوچے سمجھے جو چاہے کر لیں، جو چاہے لکھ دیں، جو چاہے کر لیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ آزادی کیا ہے، لیکن ہم تقریباً وہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور جو آزادی کے مخالف ہوتا ہے۔ کیوں لوگوں نے اپنی جان نثار کر دی؟ جتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ کچھ بھی چاہتے کر سکتے تھے، بڑے سے بڑے عہدے پا سکتے تھے، بڑے سے بڑے منصبوں پر فائز ہو سکتے تھے، بہت ہی خوشحال زندگی گزار سکتے تھے، شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ کوئی آدمی ٹوٹا پھوٹا سو نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہو، جس کو اخبار خبر نہیں چھپ رہی، جس کو لوگ جانتے ہیں، جس کو محلے والے جانتے نہیں، وہ لوگ تھے۔ اب مہاتما گاندھی جی کا ذکر لے لیا، آپ سر سید کو لے لیجیے، آپ محمد علی جوہر کو لے لیجیے، یہ کون لوگ تھے؟ ارے محمد علی جوہر چاہتے وائسرائے تک ہو سکتے تھے، کیونکہ انگریز نے کسی کو نہیں مانا کسی کو انگریزی آتی ہے، اس نے مانا تو محمد علی کو مانا کہ یہ انگریزی، یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی کہ ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، آدمی نے سمجھا، کہا کہ یہ محمد علی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ ان کا پرچہ کامریڈ، اردو میں ہمدرد تھا، انگریزی میں کامریڈ تھا، اتنا پسند کیا جاتا تھا، اتنا پسند کیا جاتا تھا۔ جو اچھی انگریزی پڑھنا، سننا، لکھنا پسند کرتے ہیں وہ اس کے بالکل سمجھے تلاش میں رہتے ہیں۔ حد یہ کہ وائسرائے کی بیوی بلیک سے ان کا اخبار منگا کے پڑھتی تھی کیونکہ بین تھا، ان کے شوہر کی حکومت نے بین کر رکھا تھا، پابندی عائد کر رکھی تھی کامریڈ کے اوپر، لیکن ان کی بیوی بلیک سے منگا کے پڑھتی تھی کامریڈ کو۔ یہ اس کی انگریزی تھی چلنا۔ سب سے بڑی بات جو ہے
بہت ہی تنگ دستی کی زندگی گزاری محمد علی احمد ضیاء نے. ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ چھوٹ بھیا لوگ جو معمولی آرٹیکل لکھے ہیں انگریزی اخباروں میں لاکھوں روپے کماتے ہیں, آپ اتنے انگریزی کا ان کو میں پیسہ نہیں لیتا ہوں, یا ہندوستان لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا جس کی کتابوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے مل سکتے تھے, جو بک سکتی تھی بکتی تھی, انہوں نے پیسہ نہیں لیا اپنی کتابوں کا کبھی پیسہ. تو یہ کیا قربانی کے لیے یہ ملک کہ یہ نہیں ہمارے ملک لالچی نہ ہو جائے گی. ہم اس لیے انگریزی میں لکھنا شروع کرتے ہیں ہم کو اچھے پیسے ملیں گے, ہم نے اردو چھوڑ کے ہندی میں لکھیں گے, ہندی میں اچھی کہانی میں پیسے مل جاتے ہیں. آج تو یہ ہو رہا ہے. ہمارے تمام معاف کریے کا لوگ مجھے میری گستاخی کو معاف کریں کہ ہمارے بیشتر لکھنے والے لالچی ہو چکے ہیں. طمع ہے شہرت کی یا عزت کی یا منصب کی یا دولت کی. ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ لکھنا اپنے پر لازم سمجھتے ہیں. ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی تم جس کو آزادی کی تم نے تو تاریخ کر رکھی ہے, یہ تاریخ آزادی کی نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں ہم جو چاہے کریں. نہیں, ہم آزاد ہو کر کے اپنے اصول اور نظریات کے غلام ہو گئے ہیں. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم انسانیت کو فروغ دیں گے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسرے کو سہولت فراہم کر دیں گے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہماری آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب کو آزادانہ زندہ رہنے کا حق عطا کر کے رہیں گے جن کو آزادی کا حق نہیں معلوم. آج کتنے برس ہو گئے؟ 47 سے 2021. اتنے عرصوں میں کیا آپ نے واقعی آزادی دے دی سب کو؟ یہ کیوں جہاں جہاں مطالبات ہو رہے ہیں, جہاں شہر شہر گاؤں گاؤں قصبے قصبے دارالسلطنت میں ملک کے دارالسلطنت میں ریاستوں کے دارالسلطنت احتجاج ہو رہے, یہ کیوں ہے؟ کچھ بے چینی ہے نا, کچھ ناانصافی کا احساس ہو رہا ہے نا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے تو آزادی نہیں دی ہمارے لوگوں نے, ہمارے بزرگوں نے. اس لیے تو قرآن نہیں کی تھی کہ ایک سماج کے بڑے بڑے طبقات جو محروم ہیں مایوس رہے اور وہ پڑھے لکھے لوگ سڑکوں پڑے رہے, ان کو کوئی دیکھنے والا مہینوں پڑے رہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو. ان کی یہ نہ سمجھے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو سماج کو بناتے ہیں, جو پوری قوم کی تعمیر کر اور تشکیل کر رہے ہیں. یہ سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم لاٹیاں مار رہے ہیں. بجائے کہ ان کو دیکھیں بھائی آپ کی ہمیں شرم آنا چاہیے کہ ہمارے استاد ہمارے اساتذہ جو ہم کو تعلیم دیتے ہیں, جو ہم کو ملک کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہم بالکل ناکارہ سمجھ کر رکھیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں جس پہ ہم کو شرمندہ ہونا چاہیے اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو آزادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سماج کے تمام طبقات کو آزادانہ اپنی مرضی سے زندگی گزرنے کی مواقع حاصل ہو, اور اس میں وہی شرط دوسرے کا متاثر نہ ہو. ہمارے گھر کی سرحد جو ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ جائے جہاں سے دوسرے کی ڈیوڑی شروع ہوتی ہے. اس کا راستہ ہم کو چھوڑنا ہے. ہم کو سڑک پہ چلنا ہے تو دوسروں کے لیے راستہ دینا ہے. ہم کو کھانا کھانا ہے تو دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں, جو ہمارے ہمسائے ہیں, ان کے گھر میں کھانا پکا نہیں پکا. یہ ہماری بنیادی تعلیم تھی, اس کا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا. ہمارا تو یہ کہا گیا کہ اگر پھل موسم کا تازہ پھل نیا پھل لے کے آؤ تو یا تو اس کو چھپا کے لاؤ گھر میں, یا پھر بانٹو اس کو بچوں میں. یہ آزادی ہے. یہ مذہب کو چھوڑ دیجیے, مذہب کی بات نہیں, یہ آزادی کا مقصد تھا کہ ہر بچہ, ہمارا بچہ جیسے حقدار ہے تازے پھل کا, ٹافی کا, مٹھائی کا, دوسرے کا بچہ بھی اتنا ہی حقدار ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہمارا بچہ مٹھائی لے کر اس کو للچا کھاتا ہے, ہم منع نہیں کرتے. یہ اس لیے آزادی نہیں ہوئی تھی. آزادی اس کا اگر وہ بڑھ کر چھین لے ہمارے بچے کے ہاتھ سے لاپے تو آپ قانونیت ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں وہ تو بدعزمی ہے, تو لیکن آزادی تو ہوگی. آزادی تو ہوگی کہ آپ کا بچہ آزادی سکھا رہا ہے تو وہ بچہ کیوں نہیں آزادی سکھا رہا ہے, کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس کا جواب کو دینا ہوگا. اس کا جواب نہیں سوچتے کیونکہ آپ کو اپنا گھر, اپنا بچہ, اپنی بیوی, اپنا شوہر, یہ سب یاد آتا ہے. تو آزادی ہم کو ایک مہذب انسان بنانے کے لیے ہے. یہ جو تصور ہے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں, تو یہ تصور ہی ہم کو جانوروں سے دور کرتا ہے.
ورنہ انسان میں اور جانور فرق کیا ہے؟ آج ہم بالکل جانور ہیں. بستر پہ بیٹھے ہوئے لیٹے کھاتے رہتے ہیں, اس کے بعد اٹھے تو پھر کھانے لگتے ہیں, اس کے بعد پھر کھاتے رہتے ہیں. یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھائی بس دیکھیں تو دوسرے کو تو دیکھیں, اس کے گھر میں کچھ پکا بھی نہیں کریں. یہ کبھی بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے ہمدرد بنتے ہیں, بڑے بڑے جو تقریریں کرتے ہیں, جلسوں جاتے ہیں, وہ تک نہیں کرتے ہیں. ہمارے بچپن تک میں یہ اصول تھا جناب علی کہ یہ 4-5 گھر ہوتے تھے محلے سے ملے ہوئے, تو ایک گھر میں ایک چیز پکتی تھی. شاید ہم نے کوئی سن لیجیے, تو وہ 4 جگہ کم سے کم 4 گھروں میں ایک ایک پیالہ جاتا تھا. ہمارے گھر میں ارہر کی دال پکی ہے, سمجھے, تو ارہر کی دال 4 گھروں میں جائے گی. اور وہ ان 4 گھروں میں مجھے تو اس طرح ہمارے دسترخوان میں 4 چیزیں ہو گئی, ان کے دسترخوان میں 4 چیزیں ہو گئی, اور اس میں میرے مطلب جو ساتھ مل کے کھانے کی جو چیز ہوتی ہے اس سے محبت بڑھتی ہے. اب ہم کو تو چھپا لیتے ہیں, ہم تو ہمارے گھر سے بریانی کی خوشبو مہک دور تک پہنچ رہی ہے, وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں بچہ بلبلا رہا ہے کھانے کے لیے. تو اگر آپ آزادی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا چاہے کھا لیں, ہم جتنا چاہے بٹور لیں, ہم جتنا چاہے جمع کر لیں, تو یہ آزادی نہیں ہے. آزادی اس کا نام ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزارنے کا شعور پیدا کریں لوگوں میں کہ وہ دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں, دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش نہ ہو. ہم اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم کو اس مطالبے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس مطالبہ کا کرنے میں حقدار ہیں, اور ہم دوسروں کا کیسا مطالبہ پورا کریں. ہم آج دیکھیں بہت سی عام سی باتیں, مثال ہمارے ایک صاحب بہت اچھی طرح سے نوکری کر رہے ہیں, بہت ایماندار ہے, سب کچھ ہے, ان کا مطلب سبزوشی کا وقت آ گیا ہے, ان کا 2 سال ایکسٹینشن ہو گیا, ان کی سال توسیع کر دی گئی. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, آپ نہیں سمجھ پا رہے, وہ نہیں سمجھ پا رہے. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. ان لوگوں کے سامنے جو لائن میں لگے ہوتے جن ہمارے سبکدوش ہونے کے بعد ہم سے نیچے جو آدمی تھا جو انتظار میں ہے کہ ہم ہٹیں تو اس کو ترقی ملے, اور وہ 2 سال کے اندر ریٹائر ہو جائے گا, اس کو زندگی موقع نہیں ملے گا. ہماری جگہ پہ آنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا. میں نے اخبار کو اس لیے چھوڑا, میں نے کہا 13 سال اخبار نکال چکے, اب کوئی اب تک دعوے دار نہیں آیا ہے تو کم از کم میں خود چھوڑتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ علی صاحب چھائے وہ چھوڑنا چاہتے. اب پیدا ہو جاؤ, میں شعور پیدا ہو, لکھیں گے, پڑھیں گے, ترقی کریں گے, آگے بڑھیں گے, موقع تو دیجیے. تو آزادی کا مطلب کہ دوسروں کو موقع دیجیے بڑھنے کا, اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیجیے. تو آزادی یہ بتائیے, یہ نہ بتائیے کہ ہم زندہ باد اور 15 اگست زندہ باد جھنڈا لے کے بھارت ماتا کی جے اور ہندوستان زندہ باد اور آزادی کا گانا گائیں اور مٹھائی بھی کھائیں تو خود ہی کھا جائیں, وہ بھی نہ کر دیں. آج تو مٹھائی بھی نہیں ملتی. صحیح بات ہے. سرکاری پہلے جوبلی کالج وغیرہ میں جو سرکاری اسکول تھے ان میں مٹھائی بڑھتی تھی, اب پتہ نہیں بڑھتی نہیں بڑھتی. تو کیا ہم اپنے بچے کو جو اسکول جا رہا ہے کیا سمجھائیں آزادی کیا ہے, کیسے سمجھائیں؟ میں بچوں کو سمجھانے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو ان کو مٹھائی دیجیے, یا ان کو کھلونے دیجیے, یا ان سے شفقت سے پیش آئیے. شفقت سے پیش آنے کا گنجائش نہیں کہ آپ کے باپ کو بولتے تھے شفقت سے پیش آنے کے بعد بیٹھے گے تو آپ کیا کریں گے؟ شفقت مٹھائی آپ اس کو دیں گے کہ اپنے بچے کو دے دیں گے, ملے گی. تو یہ آزادی کے مطلب ہم نہیں سمجھ رہے. میں آپ کو آزادی کے مطلب نئے طور سے آج کل سمجھا رہا ہوں. یہ ہندوستان میں جو اس وقت آزادی سمجھ آ رہی ہے, چلو پربھات نکالو, یہ نکالو, جلسہ کرو, جلوس کرو, ریل کو, اور یا ڈیبیٹ ہو گئی, کمپٹیشن ہو گئے, اس میں انعامات ہو گئے, لکھ کر دے دی کسی نے تقریر, کسی نے پڑھ دی, کسی نے وہ دی. تو یہ نہیں. آزادی یہ ہو کہ کلاس کے اندر اس کا ٹیچر جائے, استاد جائے, اور اس کو بتائے کہ بچے آج ایسا ہے, آج جو ہے 15 اگست ہے, باہر لائن لگاؤ, جھنڈا لگاؤ, یہ آج 15 اگست ہے. اور یہ 15 اگست کیا ہے, کیا کوئی بچہ جانتا ہے؟ پوچھے سوال نہیں جاتے. تب میں تم بتا رہا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم بچے ہو, تم بھی نہ لے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ 15 اگست کو ہندوستان جو تھا آزاد ہوا تھا, اس کے اوپر انگریزوں کا تسلط تھا. انگریز ہندوستان کے اندر کاروباری بن کر کے آئے تھے, ایک کمپنی بنا کر کے آئے تھے, اور انہوں دھیرے دھیرے ہندوستان کے معاملات میں یا
داخلی مداخلت شروع کی، اس کے بعد سیاست میں مداخلت اور ہندوستان پہ حاوی ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہم کو کچلنا شروع کر دیا، ہمارے حقوق کو کر لیا، ہم کو زندہ رہنے کا حق دیا، ہمارا سب کچھ چھین لیا. اس لیے ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور جدوجہد کی، زندگیاں قربان کی، بڑے بڑے لوگوں سے کچھ کیا، تب ہم کو یہ آزادی ملی ہے. اور جنہوں نے آزادی لی انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا، کچھ نہیں حاصل کیا. اب آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کس کا؟ مولانا حسرت مانی کا. مولانا حسرت مانی کوئی آج کل کے مولانا نہیں تھے، کوئی مدرسے سے پڑھ لی ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی گریجویٹ تھے اور بہت کھلنڈرے تھے، خوش مزاج نہیں تھے، ظاہر خوش نہیں تھے، خوب اچھلتے تھے، خوب کھیلتے تھے بچوں سے، علی گڑھ یونیورسٹی رات تک تماشے کرتے کھیل کرتے تھے، سمجھا؟ وہ علی گڑھ. اور جناب علی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی چیز نہیں تھی، اور خوشحال زندگی گزارتے، بہت مدد رہتے تھے. تو آزادی جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کو الیکشن لڑا گیا. کہاں سے؟ لوک سبھا کا الیکشن. لوک سبھا کا الیکشن انہوں نے وہ جیت گئے. جب جیت کے لوک سبھا میں گئے تو ان کو کچھ دیا گیا کاغذ، تو ان کے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ لوک سبھا کے ممبر ہو گئے ہیں، یہ آپ کا رہنے کا گھر ہے، یہ آپ کو. یہ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب؟ وہ سمجھے کچھ کم مل رہا ہے ان کو. ان کا صاحب میں نے اس لیے آزادی نہیں کی ہے، میں نے اس لیے آزادی نہیں کی کہ میں گلا لوں گا، گٹا لوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں لوں گا. اور کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا. یہ جو آج کل مسجد بنی ہوئی ہے جس میں خودین کی مزار کہتے ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی. اس مسجد پوری زندگی میں گزاری حجرے میں، کوئی پیسہ نہیں لیا، سمجھا؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک سے بھائی علی گڑھ پڑھے ہوئے تھے، بہترین شاعر تھے، سب کچھ تھے، ان کی خدمات تھی. تو لوگ چاہتے ہیں کس طرح بھائی یہ اتنے پریشان حال رہتے ہیں، پیسے کی ان کی ضرورت رہتی ہے اور یہ کچھ کہتے نہیں تو ہم ہی کچھ کریں. ان کی بیوی کپڑے کی دکان کی کپڑا بیچتی تھی برقعے میں، سمجھا؟ یہ تھا. اور وہ جگہ ان کو تو رشید صدیقی نے کوشش کی ہے کہ بھائی کسی طرح ان کی مدد کی جائے. پروفیسر تو ان کا بلایا کہ بھائی یہاں پہ جو یونیورسٹی میں کئی مواقع ہوتے ہیں، کہیں پیپر سیٹر بنایا جاتا ہے، کہیں مانیٹر بنا جاتا ہے، کہیں ایگزامنر بنا دیا جاتا ہے، تو اس کا بہت اچھا پیمنٹ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس. جو آپ کا معیار زندگی ہے، جو آپ کا منصب ہے، اس کے بعد پیسہ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے بلایا تو ٹھیک آ جاؤں گا، چلے گئے. تو وہ گئے علی گڑھ تو سیدھے رشید احمد صدیقی کے گھر گئے. جب ان کا یونیورسٹی میں شاندار استقبال، شاندار رہنے کا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ ارے آپ کو، انہوں نے کہا میں ہمیشہ آیا ہوں تمہارے گھر پر رہا ہوں، ابھی تمہارے گھر رہوں گا. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات. اس کے بعد وہ گئے، اس نے لیکچر کر دیا جو دیا. اس کے بعد ان کو پھر کچھ کاغذات پیش گئے، کہیں کیا دستور کر دیا. کیا چیک ہے؟ یہ کہاں چیک؟ کہاں ہے چیک؟ ہر کا نہیں. یہ باتیں جو بتانا چاہیے آزادی کے موقع پر لوگوں کو کہ نہیں، یہ سب میں نہیں سمجھا. ضرورت مند ہے، پیسے کی سخت ضرورت ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیوی کپڑے بیچ رہی ہے، سمجھا؟ اس وقت کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے تو ہمارے پاس 2 منٹ ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، ہم اس سے آپ باہر رہتے ہیں کہ رضوان صاحب جی میں پیسہ پڑا، میں بھوکا مر رہا ہوں، یہ کیسے دوست ہوئے آپ کی. تو یہ ہماری حالت ہے. وہ صاحب پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. رشید ہر کوشش کر ڈالی، ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہوا. تو ان کا چھاپ آئے ہیں، اس کا کرایہ دے دیں، تو کوئی کرایہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کا جب دعوت نماز سے پہلے میں دہلی میں تھا، دہلی سے آیا تھا تو میں دہلی جانے کے راستے میں آپ کے اتر گیا ہوں. آپ کیا اتر گیا؟ وہ ہمارے وقت کرایہ مجھے مل جائے گا. آپ سے کیوں لوں؟ آپ سے میں نام نہیں لوں گا ایک صاحب کا کہ بدنام کر. ایک صاحب بہت بڑے ہندوستان کے ناقد اور وہ ان کا بارہ، ان کو پکڑا گیا کہ 2 جگہ تو انہوں نے پیسہ لیا بیک وقت، سمجھا؟ ایک شہر میں گئے، 2 جگہ تقریباً بنی. تو اس نے جو تھا محتسب تھا، جو اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے کہا اس سے پہلے ایک چیک آپ کا چھوڑ چکا تھا، یہ دوسرا چیک، آپ ایک ہی شہر میں آئے ہیں، ایک ہی کرایہ لیجیے گا. انہوں نے دونوں کرایہ لیے. آپ اس کا کرایہ، آپ کا کرایہ یہ، آپ کا کرایہ ہوتی آپ دیجیے. اس میں ریکارڈ ہے، مضمون چھپ گیا اس کے چھپ کا کہ صاحب یہ انصاف نے ایسا کیا کہ ان کو ایک پیسہ کو لینا چاہیے تھا. آئے تو آپ دہلی آئے ہیں کانپور سے، تو ایک ہی بار تو آئے، آپ 2 فنکشن سے نہیں ہو گئے، تو آپ کو قاعدہ پیسہ لینا چاہیے تھا. ایک لے رہے تھے میں آیا. انہوں نے یہ کیا. حسرت موہانی نے یہ کیا نہیں صاحب،
मैं पैसा नहीं लिया था, मैं ठहरने का उनका ठहरने में तुम हमेशा मेहमान आता हूँ, अब भी आऊँगा तभी तुम्हारे ठहरूँगा, अलीगढ़ से कुछ क्या वास्ता, तुमने बुलाया मैं चला आया। अच्छा वहाँ जना मेरी वहाँ का जहाँ फंक्शन था वहाँ गए तो वहाँ तो उनका देखिए ऐसा मैं ठहरा हूँ कहीं नहीं, मैं रशीद में ठहरा हूँ, खाना वाना खा गया, आपका फंक्शन जो कीजिए मैं जा रहा हूँ वापस, कोई पैसा नहीं लिया, किराया को टिकट दे दीजिए वापसी का। तो यहाँ का अलीगढ़ उन्होंने इतना किया, जब रशीद की बहुत पद गए तो पैसे, तो उनका देखो मैं स्टेशन से यहाँ तक आया हूँ, मैंने 2 आने पैसे किराए दिए, इक्के गठरी लेके चलते बांध करके, गठरी बांध के बकल गठरी होती थी और वो चलते थे, समझा, और 2 आने दे दीजिए बस। ये है आज़ादी के रखवाले, वही ये लोग हैं, इन्हीं को हक है आज़ाद होने का, हमको नहीं कि हम जहाँ चापा से मार दें। लखनऊ में यहाँ पर और कुल हिंद मुशायरा किया गया रेडियो स्टेशन पर, मैं बता दो आपको वक्त तो नहीं ले रहा हूँ, मालूमात साहब हो रहा है, तो ये बातें ये और रिकॉर्ड आना चाहिए जी बिल्कुल, कि कोई नहीं जानता ये बातें, कभी नहीं कही जाती, हम अच्छी बातें छुपा देते हैं, अच्छी बात है, तो आज़ादी के मौके तो अच्छी बातें कह दीजिए, अच्छे लोग बातें कीजिए। तो मुशायरा वो आ गए, उनका आइए, उनको सजाद करो थी बेचारे की, अपने ज़माने के, तो वो अपने उसने क्या डायरेक्टर ने क्या रेडियो के कि उसने कहा देखो स्टेशन चल जाओ, ड्राइवर गाड़ी भेज दी, वो दो हमारे वो लोग समझे प्रेसिडेंट आ रहा है, कोई चलते शराब करेगा, कोई होगा, ये अपने कानपुर से आए, गठरी बांधी, चुपके ट्रेन से बाहर निकले, इक्का किया आ गए स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो आ गए, जी रेडियो आ गए। तो वहाँ अब डायरेक्टर परेशान कहते इतनी देर हो गई, हसरत साहब तो वक्त के पाबंद है, ये आए कहीं अब तक, और फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं कि भाई ड्राइवर से क्या हुआ, उन्होंने कहा कोई आदमी तक कोई ऐसा आदमी जिसको समझाया कि शायद सजद करने वाला आएगा, वैसा होगा, तो जहाँ कोई नजर नहीं रहा है, तो मैं तो वापस आ रहा हूँ, इतनी देर खड़ा 1 घंटे से, तो वो आए तो बाहर ये गठरी बांधे स्टेशन बाहर टहल लेते, हसरत साहब, हसरत मेरे वाली हसरत वहाँ नहीं, समझे, तो वो निकला बाहर डायरेक्टर, अरे आप कहाँ टहले, तो उनका मैं अंदर था, उसने दरबार रोक लिया, अब कहाँ जा रहा है गुड्डे, तो मैं कुछ बुरा नहीं माना, चले गए, सब सजारत की वापस चले गए। तो ये लोग हैं जिनको आज़ाद होने का हक था, और जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, और हम उनकी आज़ादी के गलत माने पहना करके, गलत इस्तेमाल करके खुश हो रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अरे आज़ादी हमको कहाँ मिली, और आज़ादी क्या चाहिए आपको। तो हम आज हमारी जो तौकीर नहीं हो रही है, आज हमको नहीं इज्जत से बिठा रहे हैं, इसलिए मतलब ये भी वही होंगे, अदीब शायर के चोर होंगे, किसी चक्कर पैसा हासिल करना चाहते हैं। आपके सामने ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो मैंने आपसे बताई हैं। इतना बड़ा आदमी कौन है इस दौरान का हसरत कहानी पैदा हो जाएगा, कोई नहीं बताता। आज़ादी की जद्दोजहद में नुमायां तौर से हिस्सा लेने वाला, कैदबंद की ज़रूरतें बर्दाश्त करने वाला, अंग्रेज़ों से टकरा पहला आदमी हिंदुस्तान में था जो अंग्रेज़ों हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें यह तय हुआ था कि आज तय किया जाएगा कि हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों से हमारा क्या मुतालबा होगा। और ये बिल्कुल था, बाहर फौज खड़ी थी हॉल के बाहर जहाँ जलसा होता, और हसरत महानी वहाँ गए तो हसरत महानी लोगों ने जल तकने के, तो उन्होंने बहुत कस के डांटा, क्या आप लोग लिखी चोट बातें कर रहे हैं, मैं आई वॉन्ट नॉट लेस देन टोटल इंडिपेंडेंस, मुकम्मल आज़ादी के सिवा मेरा कोई मुतालबा नहीं है, और अगर आप लोग मेरा सामने मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं उठूंगा, चले बाहर गिरफ्तार कर लिए। ये थे आज़ादी के मत वाले, कि हमको जो चाहिए वो कहिए, कोई अच्छा है आज बहुत अच्छा है, अब ये हुकूमत भी अच्छी है, लेकिन बुराई भी की है, कुछ हमारी भी खराबियाँ हैं, क्यों आप लोग सी बातें करें, आप साफ बात कहिए। हम नहीं लोगों के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं, हम दूसरों के जो मुतालबात हमसे हैं, जो दूसरों की तवक्कात हैं, उनको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है, आज़ादी का मतलब ये है, आज बता दिए नई नस्ल को, कौम को बता दीजिए कि आज़ादी का मतलब ये कि हम दूसरों के मुतालबात को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरों की आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेंगे, दूसरों को आज़ादी दिला के रहेंगे, अपनी आज़ादी की बात नहीं करेंगे। ये है आज़ादी, ये 15 अगस्त का अहमियत है, अगर आप समझें। और झंडा लहराना और लहरा लीजिए, ठीक है,
قوموں کے جھنڈا جو ہوتا ہے، قوموں کا جو پرچم ہوتا ہے، ان کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، باعث تعظیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا قومی پرچم جو ہے قابل احترام ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے، آزادی کی مطالبہ کریں گے 15 اگست کی حیثیت تم نے، لیکن اس کے ساتھ عام انسانوں کی بھی تو تعظیم کریں گے. ان کو سلام کرو. یہ جو بھوکے ننگے بھوکے سڑکوں گھوم رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں، لاکھوں کروڑوں نوجوان بیکار گھوم رہا ہے، اس کا کون پرسان حال ہے؟ کیا ہم نے چھوڑ دیا؟ ووٹ تو ہم ہی دیتے ہیں، حکومت تو ہم ہی بناتے ہیں. جب ناکامی ہوئی تو آپ کی حکومت ناکام ہے. آپ ناکام ہیں، آپ ناکام ہیں. آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم کس کو ووٹ دیں جو مطالبات کو پورا کر سکے؟ آپ نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتا. اس لیے آج بھی پارلیمنٹ نے پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ سر یہ نام دیجیے. سب پارٹیوں کو آ گیا، سب پارٹیوں کو آ گیا کہ پارٹی کے کتنے آدمی جرائم پیشہ ہیں آج اخبار میں ہے، سمجھے؟ تو اور سب کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی سب. تو یہ کیا ان کو آزادی ملنا چاہیے تھا؟ کیا ان کے لیے آزادی آئی تھی؟ لیکن یہ پھر الیکشن لڑیں گے، پھر جیتیں گے. اس لیے کہ آپ نے آزادی کا مطلب نہیں سمجھا. قصور آپ ہے، قصوروار ہم ہیں. میرا لڑکا نالاک ہو رہا ہے تو پہلے تو میں ذمہ دار ہوں. پھر آپ کو ماحول کا ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، اور اسکول میں پڑھائی ایسی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کی باتیں بتائیں. گھر سے شروع ہوتا ہے، پہلا درس گھر سے، ماں کی گود سے ملتا ہے پہلے. تو وہاں سے غلطی ہو رہی ہے. آج ہماری سب سے بڑی آزادی کا ہم نے نقصان یہ اٹھایا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں، ہم جو چاہے الزام لگا دیں حکومت پہ، ہم جو چاہے جس کو برا کہتے ہیں، ہماری برائی کوئی نہ کرے. یہ آزادی نہیں ہے. سامعین، آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بے حد